اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بحمد اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے نکات پذیر دورہ قرآن کی چوتھی نشست میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست کا آغاز ہم سورہ نساء سے کریں گے۔ سورہ نساء قرآن پاک کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے چوتھی صورت ہے اور اس سورہ مبارکہ کا دور مدنی ہے اور اس کا زمانہ نزول 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری پر محیط ہے، جبکہ سورہ مبارکہ کی کل آیات کی تعداد 176 ہے اور اس سورہ مبارکہ کے نام کے معنی ہے نساء یعنی عورت۔ عربی زبان میں عورت کے لیے نساء کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا شان نزول اگر دیکھیں تو مدینہ پاک کی بستی جو ہجرت کے بعد اسلامک اسٹیٹ کے طور پر نمودار ہو رہی تھی، اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا، اس اسلامی معاشرے کو بے پناہ اندرونی و بیرونی چیلنجز کا سامنا تھا، اور اگر ان تمام چیلنجز کو تقسیم کیا جائے تو بنیادی طور پر ہمارے سامنے 3 اقسام بنتی ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ منظم اسلامی سوسائٹی کی نشو و نما کے لیے کچھ اصول و ضوابط درکار تھے۔ پھر اس کشمکش کا مقابلہ جو یہود و نصارہ اور منافقین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پھیلا رہے تھے، اور تیسرا اسلام کی دعوت کو پھیلانے کا چیلنج۔ اسلامی معاشرے کی تنظیم کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایات دی گئی تھیں، اب ان سے بڑھ کر ہدایات اور رہنما اصول درکار تھے۔ بنیادی طور پر یہ سورہ نساء ان تمام اصول و ضوابط پر مشتمل ہے جو ایک منظم اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کو کس طرح سے چلایا جائے اور پھر بے شمار اندرونی و بیرونی چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے کس طرح اسلام کی دعوت کو استقامت کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ یہ وہ اہم مضامین ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا، اور اس اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے عملی زندگی کے بہت زیادہ اصول و ضوابط قواعد کو بیان کیا۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ جل مجدہ نے سب سے پہلے اپنی عظمت کو بیان کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو جس ذات نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ تمام انسان، تمام لوگ اپنی اصل کے اعتبار سے حقیقت میں ایک ہیں۔ وہ کس طرح؟ فرمایا کہ اللہ نے ایک شخص کو پیدا کیا، پھر اسی شخص سے اس کی بیوی مراد حضرت حوا علیہ السلام ہے، ان کو تخلیق کیا، ان کو پیدا کیا، اور فرمایا کہ پھر ان دونوں سے اللہ رب العزت نے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں اس زمین پر پھیلا دیے۔ اصل کے اعتبار سے تمام انسانیت ایک ہی ہے، کیونکہ ہر انسان کی اصل اور حقیقت ایک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں یتیموں کے حقوق کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور فرمایا کہ تمہارے زیر کفالت جو یتیم ہیں ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، اپنے مال کے ساتھ یتیم کے مال کو ملا کر نہ کھاؤ۔ اور دوسرا جو اصول جو حق بیان کیا، فرمایا کہ اپنے خراب مال کو یتیم کے عمدہ اور اچھے مال کے ساتھ تبدیل بھی مت کرو۔ قربان جائے اللہ رب العزت کی شان پر، اس کی جلالت پر کہ اس نے کتنے اہتمام کے ساتھ ایک ایک اصول کو، ایک ایک حق کو پورے تفصیل کے ساتھ اپنے کلام کا حصہ بنایا۔ سب سے پہلا جو ذکر کیا
کہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ مت، ملانے سے منع فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ اپنے خراب مال کو یتیم کے اچھے مال سے تبدیل مت کرو۔ پھر اس ذات نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے مال کی حفاظت کا شعور نہیں رکھتے، یعنی چھوٹی عمر میں ہیں، تو پھر ان کے مال کی حفاظت کرو، اور فرمایا کہ اس مال کو یعنی یتیم کے مال کو جلدی جلدی ہڑپ مت کر جاؤ، کھا نہ جاؤ، اس کو نگل نہ جاؤ، اس کو استعمال نہ کر لو، اس ڈر سے کہ کہیں یہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ نہ کر بیٹھیں۔ پھر فرمایا کہ جب یتیم کا مال اس کے حوالے کرو تو احتیاطاً اس پر گواہ بنا لو، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یتیم کا مال اس وقت اس کے حوالے کرو جب وہ بالغ ہو جائے، عقل مند ہو جائے، اس کو مال کی حفاظت کا شعور آ جائے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یتیم کا سرپرست جو ہے، جو اس کا گارڈین ہے، اگر وہ غنی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے خرچ نہ کریں، اور اگر وہ فقیر ہے تو بقدر ضرورت اس یتیم کے مال میں سے مال کو خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ 4 شادیوں کی بوقت ضرورت اجازت ہے، لیکن ازدواج کے درمیان عدل رکھنا یہ مرکزی شرط ہے۔ یعنی اگر ضرورت کے تحت مرد 4 شادیاں کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے، مگر پہلے شرط یہ ہے کہ وہ ہر بیوی کے درمیان عدل قائم رکھے۔ اگر وہ عدل قائم نہیں رکھ سکتا تو پھر اجازت بھی ختم ہو جائے گی۔ عدل قائم رکھنا یہ پہلی شرط ہے، یہ مرکزی شرط ہے۔ اسی شرط کے ساتھ 4 شادیوں کی اللہ رب العزت نے مسلمان مرد کو اجازت دی۔ پھر اللہ رب العزت نے وراثت کی تقسیم کے وقت اگر کوئی یتیم، کوئی مسکین موجود ہے جس کا شرعاً وراثت کے مال میں وراثت تقسیم ہوتے ہوئے کوئی حصہ نہیں، تو فرمایا کہ اس کو مال عطا کرو۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا، اور سفارش کے طور پر فرمایا کہ اگر وراثت کی تقسیم کے وقت کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی قرابت دار موجود ہے جس کو وراثت سے حصہ نہیں مل رہا، تو نفلی صدقہ کے طور پر انہیں کچھ دے دو، اور سوچو کہ خدا نخواستہ اگر تمہاری اولاد اس محرومی کی حالت سے دوچار ہو جائے تو تم پر کیا گزرے گی اور ان پر کیا گزرے گی۔ احسان کے طور پر، نفلی صدقہ کے طور پر وراثت کی تقسیم کرتے ہوئے وراثت کے مال میں سے قرابت دار جو یتیم اور مسکین ہیں ان کو عطا کرنا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اور وراثت کے تفصیلی احکام اللہ جل مجدہ نے اپنے کلام میں بیان کیے کہ کس رشتے کا کتنا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ 1 لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال سے 2/3 ملے گا، اور اگر 1 ہو تو اسے آدھا ملے گا، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو، اور اگر اولاد نہ ہو تو ماں کے لیے 3واں حصہ، جبکہ باقی سارا باپ کے لیے ہے، اور اگر میت کے بھائی ہوں تو ماں کے لیے 6واں حصہ۔ اور فرمایا کہ یہ حصے اس کی وصیت کے بعد جو مرنے والا کر گیا اور ادائے قرض کے بعد ہیں، اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا ہے جو بیویاں چھوڑ کر جائیں اگر اولاد نہ ہو تو، اور اگر اولاد ہو تو 1/4 وصیت پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی۔ اور فرمایا کہ تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 4واں حصہ ہے اگر اولاد نہ ہو تو، اور اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ۔ یہ وراثت کے احکامات جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرو اور حد سے نہ بڑھو۔ اور جو شخص بالخصوص احکام وراثت کے ضمن میں ذکر کیا
کہ جو فرما برداری کرے یعنی وراثت کو اسی طرح تقسیم کرے جیسے اللہ رب العزت کا حکم ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت دی، اور جو نافرمانی کرے یعنی وراثت کا جو مال جس طرح سے اللہ نے حکم دیا اس طرح سے تقسیم نہ کرے بلکہ اپنے ذاتی فائدے، اپنے ذاتی انا اور اپنے نفس کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو فرمایا کہ پھر اس کے لیے ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں محرمات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وہ جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، یعنی یہاں مراد رضائی ماں ہیں، اور تمہاری رضائی بہنیں یعنی دودھ شریک بہنیں۔ پھر فرمایا بیویوں کی مائیں اور تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہیں کی تھی تو ان کی بیٹیوں سے نکاح جائز ہے۔ مرد کے لیے اللہ رب العزت نے وہ رشتے گن دیے اپنے کلام میں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور فرمایا کہ نسلی بیٹوں کی بیویاں حرام کر دی گئیں، نسلی سگے بیٹے جو ہیں، اور یہ کہ تم دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے مگر جو کچھ گزر چکا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کو بخشنے والی ہے، رحم فرمانے والی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرد کے لیے وہ کون کون سے رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ کے کلام میں ہے کہ دو بہنوں کو ایک شخص اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اور یہ حکم جب نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے اگر کوئی ایسا کرتا رہا اب کیونکہ حکم آ گیا تو پچھلے گناہوں کو اللہ رب العزت کی ذات بخشنے والی ہے، اللہ کی ذات رحم فرمانے والی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رشتے اللہ نے ولادت سے حرام قرار دے دیے، یعنی ولادت کے ذریعے جن رشتوں سے نکاح اللہ نے حرام کر دیا، ناجائز قرار دے دیا، وہی رشتے وہی احکامات رضاعت کے لیے بھی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ تم ان کو اس لیے روکو کہ تم ان کو دیے ہوئے جو مہر ہیں وہ واپس لے لو، اور اس لیے حتیٰ کہ وہ علل اعلان کوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے در حقیقت اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت میں جو خاص مظالم عورتوں پر کیے جاتے تھے ان سے نجات دلائی۔ زمانہ جاہلیت میں کیا رواج تھا کہ اگر کسی عورت کا کوئی شوہر فوت ہو جاتا، کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس کے جو ورثاء ہوتے وہ اس کو اسی گھر میں روک کر رکھتے، اور چاہتے تو اس کا کسی سے نکاح کر دیتے، چاہتے تو اس کا نکاح نہ کرتے، یعنی وہ عورت کے حاکم بن جاتے اور ایک غلام کے طور پر عورت کا استعمال کرتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ سے عورت کو یہ حق دیا اور ان کے ورثاء سے فرمایا کہ تمہیں یہ حق نہیں ہے، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ، یہاں تک کہ پھر آگے فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ علل اعلان بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ یہاں پر مراد یہ ذکر کیا جاتا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں علل اعلان بے حیائی سے مراد زنا ہے۔ اگر کوئی زنا کر لے تو اس کو کے لیے اللہ رب العزت نے خاص حکم نازل فرمایا، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ حکم پہلے کا ہے اور یہ منسوخ ہو گیا اللہ کے اس حکم سے جب اللہ رب العزت نے حدود کا ذکر کرتے ہوئے زنا کا ذکر کیا۔ اب زنا کے ضمن میں اس آیت کریمہ کو نہیں لیں گے، اس کی سزا کے طور پر نہیں لیں گے، یہاں ہم یہی حکم لیں گے کہ عورتوں کا وارث نہ بنو، عورتوں کے اوپر حکمرانی نہ کرو،
یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ ان کو اس لیے روک کر رکھو کہ تم ان کا حق مہر جو ہے وہ واپس لے لو۔ یہ آیت کریمہ اس ضمن میں نازل ہوئی اور اس کی یہ تفسیر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ناجائز طریقے سے دوسروں کے مالوں کو نہ ہتھیاؤ، مالوں کو مت کھاؤ، اور فرمایا کہ باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال کھانا یہ حرام ہے۔ ہاں، باہمی رضامندی کے ذریعے تجارت کرتے ہوئے فائدہ حاصل کرنا حلال ہے، جائز ہے، اور وہ نفع بخش ہے۔ اسی طرح ہبہ اور وراثت کے ذریعے جو مال ملے وہ بھی جائز ہے، یعنی تحفے کے طور پر یا وراثت سے جو مال حاصل ہو۔ اب جو ناجائز ذرائع کا ذکر کیا، یعنی باطل جس مال کو کہا، جن طریقوں کو باطل کہا، ان میں کون کون سے طریقے ہیں؟ ان میں سب سے پہلے ہے جوا کے ذریعے، سٹے بازی کے ذریعے، پھر چھینا ہوا، غصب کیا ہوا مال، ناحق کسی کے مال پر قابض ہو جانا، خیانت کر کے، چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، اور فرمایا کہ رشوت کے ذریعے، جھوٹی قسموں کے ذریعے اور جھوٹی گواہی کے ذریعے جو بھی مال حاصل ہوگا، اللہ جل مجدہ نے اس سارے مال کو ہمارے لیے باطل طریقوں سے حاصل کیا ہوا مال قرار دیا، اس کو ناحق قرار دیا، اس کو حرام قرار دیا۔ پھر ایک اور معاشرتی اصول کا اللہ جل مجدہ نے ذکر کیا، فرمایا کہ جب تک کوئی عورت کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہے، اس عورت سے نکاح حرام ہے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے 4 شادیوں کی اجازت دی کہ وہ ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اسی سورہ مبارکہ میں عورت کے لیے بھی رہنما اصول بیان فرما دیا کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 2 مردوں سے شادی کرے۔ فرمایا کہ عورت جب تک ایک شوہر کے ساتھ ہے، اس کے نکاح میں ہے، اس سے نکاح حرام ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی تو وہ عدت میں ہو تو عدت کے اندر اس کو نکاح کا واضح الفاظ میں پیغام دینا یا نکاح کے لیے کہنا بھی حرام ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بیان کیا کہ دوران عدت کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھی نہیں بھجوا سکتے، البتہ عدت کے بعد عورت اپنی رضامندی سے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حسد کو بیان کیا اور فرمایا کہ حسد جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں۔ حسد انسان تب کسی سے کرتا ہے جب وہ کسی کے پاس مال دیکھے، عزت دیکھے، مرتبہ دیکھے، کوئی فضیلت دوسرے شخص میں دیکھے، اور پھر یہ تمنا کرے کہ یہ ادھر سے زائل ہو جائے، یعنی اس سے ختم ہو جائے، اس کے پاس یہ ساری دولت، یہ نعمت، یہ عزت نہ رہے، بلکہ اس سے ختم ہو کر یہ مجھے مل جائے۔ فرمایا یہ حسد ہے، اور حسد جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حسد کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ رب العزت سے اس کے فضل کا سوال کرو، اور اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جو جیسے لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اسی طرح سے انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہے۔ فرمایا کہ جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے، اسی طرح حسد کی آگ انسان کے نیک اعمال کو، اس کی نیکیوں کو، اس کے اجر کو ضائع کر دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے، اس کو جلا دیتی ہے۔ اور آگے اللہ جل مجدہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ مرد عورتوں کے منتظم ہیں، کفیل ہیں، اور فرمایا کہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، یعنی اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، اور وجہ بیان کی اس لیے بھی کہ مرد ان پر خرچ کرتے ہیں، یعنی شوہر حق کے مہر بھی ادا کرتا ہے، بیوی بچوں کی قوالت کا بھی ذمہ دار ہے۔ سو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور ساتھ ہی بیان کیا کہ جو عورت نافرمان ہے اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو بتدریجاً سمجھاؤ، مختلف طریقوں سے سمجھاؤ،
اور سمجھا کر اس کی اصلاح کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حقوق العباد کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ماں باپ، قرابت داروں یعنی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے انداز سے پیش آؤ، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اور ان کے حقوق کو ادا کرو، جو بھی جس رشتے کے حقوق ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے پڑوسیوں کی درجہ بندی کی، فرمایا کہ ایک پڑوسی وہ ہے جو قرابت دار ہے، اور یہ قرابت رشتہ داری کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ اور قرابت داری کے بعد فرمایا کہ اسلامی رشتے کے حوالے سے بھی یہ قرابت داری ہو سکتی ہے۔ اب دوسری چیز فرمائی کہ وہ پڑوسی جو اجنبی ہیں، اور اجنبی پڑوسی سے مراد جو رشتہ دار نہ ہو، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اور پڑوسی کی درجہ بندی میں تیسری قسم وہ بیان کی جس کے ساتھ ہم کام کاج کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو دفتر میں، آفس میں ہمارا کولیگ ہے، جس جگہ ہم کام کرتے ہیں وہاں کوئی ہمارے ساتھ کام کرنے والا ہے، اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہماری کلاس فیلوز ہیں، یا اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی پروگرام میں گئے ہیں تو وہاں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ بھی پڑوسی کے ہی ضمن میں آ جائیں گے۔ سو فرمایا کہ اسی طرح درجہ بدرجہ ان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کا خیال رکھا جائے۔ آقا علیہ السلام نے پڑوسیوں کے بے شمار حقوق بیان کیے، اور کچھ روایات میں ہے کہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ آقا علیہ السلام وراثت میں پڑوسی کا حق ڈکلیئر کر دیں گے، پڑوسی کے حق کا اعلان وراثت میں کر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب گوشت بنے یا اچھا کھانا بناؤ تو کیونکہ اس کی خوشبو پڑوسیوں کے گھر تک جائے گی، سو اب ان کا حق ہے کہ اس سالن میں سے، اس کھانے میں سے کچھ انہیں بھی دو، یہاں تک حق ہے۔ بیمار ہیں تو ان کی تیمارداری کی جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، اور فرمایا کہ دھیان رکھا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سو رہے ہو اور تمہارا پڑوسی جو ہے وہ خالی پیٹ سو رہا ہے، اس کی بھوک کا خیال رکھو۔ معزز سامعین و سامعات، ہمارا معاشرہ کہنے کو جس طرح ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اسی طرح یہ ظاہری مادی ترقی تو کہہ سکتے ہیں ہم اسے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر انتہائی زوال کا شکار ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ارد گرد کون رہتا ہے، ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ یہ کام سے کام رکھنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں، بلکہ یہاں آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کو یاد رکھا جائے کہ پڑوسی کا خیال رکھا جائے، کیا وہ کھانا کھا کر سو رہا ہے، کہیں وہ بیمار تو نہیں، کہیں اس کی کوئی ایسی ضرورت تو نہیں جس کے لیے اسے میری ضرورت ہو، میری مدد کی ضرورت ہو۔ سو ہمیں ایز اے مسلم، ایز اے امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کے ناطے معاشرتی ان اخلاقیات کو بھی سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم توحید کے قائل رہو اور شرک سے ہر طرح سے محفوظ رہو، شرک سے بچو، اور مکمل طور پر شرک کی ممانعت فرمائی کہ شرک کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بخل اور ریاکاری سے بچنے کی تلقین فرمائی، اور فرمائی کہ ریاکار اگرچہ ڈھیروں اعمال بھی اکٹھے کر لے، انبار لگا لے، مگر کیونکہ اس کے اعمال میں ریاکاری شامل ہے، سو اب وہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، اور ریاکاری کو شرک جیسا بڑا گناہ قرار دیا۔ اور ریاکاری بھی دو قسموں کی ہو کہ ایک انسان اپنے فعل میں
ریاکاری کرتا ہے اور ایک انسان اپنے قول میں ریاکاری کرتا ہے. سو دونوں طرح کی ریاکاری سے بچنے کا حکم دیا گیا. پھر اللہ رب العزت نے نماز کے مسائل کا ذکر کیا اور فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، کیونکہ نشے میں انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اور جب وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے تو اسے نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. اب یہاں بڑا خاص نقطہ فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ یوں تو نشہ حرام ہے، اور ہم نے پہلے بھی پڑھا قرآن پاک میں اور بھی مقامات پر نشے کو حرام قرار دیا گیا، شراب کو حرام قرار دیا گیا. تو اللہ رب العزت نے یہاں جو حکم نماز اور نشے کا اکٹھا ذکر کیا، سو کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو کسی حال میں بھی معاف نہیں. انسان بیمار ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، وہ لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، وہ اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، مگر نماز سے آزادی نہیں، نماز سے رخصت کسی صورت میں بھی ممکن نہیں. سو نماز کیونکہ کسی صورت بھی معاف نہیں، اور جب نشے میں ہوں تو پھر نماز کے قریب نہیں جا سکتے. سو پتہ چلا کہ نشہ کیٹاگوریکل ہر صورت میں حرام ہے، کیونکہ نشہ وہ وجہ ہے جو انسان کو نماز سے دور کر سکتا ہے. سو جس طرح نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز لازم و ملزم ہے، اسی طرح نشہ حرام ہے اور نشے سے دوری ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. پھر اللہ رب العزت نے تیمم کا ذکر کیا کہ تیمم کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے. اگر پانی نہ مل رہا ہو کسی فرد کو اور وہ اپنے چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کو تلاش کرے اور پانی نہ ملے، اور نماز کا وقت تنگ ہو، یا اس کو ایسی بیماری ہو کہ پانی کے استعمال سے موت ہلاکت کا خوف ہو، یا بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہو، یا پانی تو دور موجود ہے مگر پانی تک پہنچتے ہوئے اس کی جان کے زائل ہونے کا خطرہ ہے. مثال کے طور پر اس پانی پر دشمن قابض ہے، یا کوئی انتہائی موذی جانور راستے میں حائل ہے، سو اپنی جان کے تلف ہونے کا خطرہ ہے. اس صورت میں تیمم کرنا جائز ہے. اب تیمم کیا کیسے جائے گا؟ تیمم در حقیقت پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ انسان پاک مٹی یا جن سے زمین کی کسی شے کے اوپر ہاتھ رکھے، نیت کریں پاکیزگی کی، اور اس غرض سے ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس مٹی پر مل کر اس کو جھاڑے اور اپنے چہرے پر مسح کریں، اور اسی طرح سے پھر دوبارہ سے اپنے دونوں ہاتھ کشادہ کرتے ہوئے مٹی پر رکھے، اور پھر مٹی میں ملنے کے بعد ہاتھوں کو نکالے، جھاڑے اور کوہنیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھوں کو مسح کرتے ہوئے پاک کر لے. اسے کہتے ہیں تیمم کرنا، اور اس تیمم کرنے کی اجازت اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں دی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہودیوں کی ایک بڑی قبیح حرکت کا ذکر کیا، اور وہ کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہودیوں کی عادت ہے کہ وہ کلام الہی میں تحریف کرتے، یعنی کلام کو بدل دیتے، اللہ رب العزت کے کلام کو بدل دیتے، اور اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سے ایک بڑی خاص وجہ یہ کہ وہ اپنی پسند کا حکم چاہتے اور اپنی پسند کے مطابق اللہ رب العزت کے احکامات کو بدل دیتے. یہ یہودیوں کی عادت ہے جس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ امانتیں ان کے حقداروں کو لوٹا دو، حقداروں کو ادا کرو، اور جب فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ کرو، اور حکومت و اقتدار بھی، عہدہ و منصب بھی ایک امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے، اور کسی کے پاس جو کوئی چیز ہم رکھواتے ہیں تو یہ بھی امانت ہے. حدیث پاک میں آقا علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے. پوچھا گیا یا رسول اللہ امانت کیسے ضائع ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب امت کی زمام یعنی اقتدار، حکومت نا اہلوں کے سپرد کر دی جائے. معزز سامعین و سامعات، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اللہ نے فرمایا کہ امانت انہی کو دو جو ان کے اصل حقدار ہیں. کسی اور راہ چلتے کسی شخص کو
وہ امانت نہ دے دو، کیونکہ اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جو بھی شے ہمیں عطا کی، جو بھی نعمت عطا کی، دنیا میں جو بھی آسائش عطا کی، ہر شے کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، اور یہ بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو یہ امانت دی تھی، تمہیں حق دیا تھا اپنا حاکم مقرر کرنے کا، صاحب اقتدار شخص کو منتخب کرنے کا، تو یہ حق تم نے کس طرح سے استعمال کیا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جہاں بھی رہتے ہوں، جب بھی اپنا سربراہ، اپنا حاکم منتخب کریں تو ہم اللہ کے احکامات کی روشنی میں کریں، اور یہ دیکھیں کہ آیا یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کو یہ پوزیشن دی جائے، کیا آیا یہ شخص اس قابل ہے کہ یہ دین کی خاطر کام کرے گا، اللہ رب العزت کے بندوں کی بھلائی کے لیے، امت مسلمہ کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے کام کرے گا، کیونکہ یہ وہ حق ہے جس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ پھر اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ اے مومنو، اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صاحب اختیار کی اطاعت کرو۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کا حکم یہ غیر مشروط ہے، یعنی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کے ساتھ کوئی شرط نہیں، بلکہ ہر حال میں اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کے لیے کوئی شرط موجود نہیں، جو حکم مل گیا بس اس کی اطاعت لازم ہے، سوال کی اجازت نہیں۔ لیکن صاحب اختیار شخص، وہ شخص جسے اللہ رب العزت نے اقتدار دیا، جو تمہارے اوپر حاکم ہے، جو صاحب اقتدار ہے، اس کی پیروی یہ مشروط ہے، یعنی اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق حکم دے تو پھر پیروی کرنا، حکم ماننا، اتباع کرنا، اطاعت کرنا لازم ہے۔ لیکن اگر صاحب اختیار شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو پھر اس صورت میں حکم بجا لانا ہمارے لیے لازم نہیں، بلکہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت بات ذکر کی اور فرمایا کہ ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس رسول کی اطاعت کی جائے، اور فرمایا کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے حبیب یہ آپ کے پاس آ جائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اور رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو یہ ضرور اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، اور اللہ کی ذات بہت رحم کرنے والی ہے، عطا کرنے والی ہے، اور یہ اللہ کو رحم کرنے والا ہی پائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی ذات کو وسیلہ بنانے کا ذکر کیا کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ گناہ کر بیٹھیں، زیادتی کر بیٹھیں، کسی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے تو میرے حبیب انہیں بتا دیجئے کہ پھر یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور آپ کے وسیلے سے دعا کریں اور آپ سے مدد طلب کریں اور آپ بھی ان کے لیے دعا کر دیں تو پھر اللہ بخش دے گا، اور یہ اللہ کو بخشنے والا پائیں گے، یہ اللہ کو رحم کرنے والا پائیں گے۔ معزز سامعین و سامعات، بڑا خاص نقطہ اس آیت کریمہ میں بیان ہوا۔ ایک اعرابی آقا علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد کہیں دور سے آیا، اسے نہیں خبر تھی کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، آپ ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ وہ پوچھتا مدینے پہنچا اور آقا علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا تو اس کو بتایا گیا کہ آقا علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اب وہ اعرابی آقا علیہ السلام کے در اقدس پر حاضر ہوتا ہے اور اس آیت کو پڑھتا ہے اور پڑھ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رب کا یہ حکم سنا
اور میں گناہ کا مرتکب ہوا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو اب آپ میری سفارش کر دیجئے۔ یہ اس نے اپنا حال دل آقا علیہ السلام کے در اقدس پر سنایا، اور سنا کر وہ چلا گیا۔ تو حافظ عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبدہ نے بیان کیا کہ ان کو خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ فلاں اعرابی کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بخش دیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ سند ہے، کہ آج بھی اگر کوئی شخص آقا علیہ السلام کے در دولت پر حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کرے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے، تو یہ جائز ہے۔ پھر اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں کچھ مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں در حقیقت مدینہ پاک کی زیارت، حاضری، اور مدینہ پاک میں حاضر ہو کر آقا علیہ السلام کے در پر پہنچ کر حضور کے وسیلے سے دعا مانگنا، اس کی طرف اشارہ اور اس کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کی اطاعت پر انعام کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور بیان کیا کہ وہ انبیاء ہوں گے، وہ صدیقین ہوں گے، وہ شہداء ہوں گے، اور وہ عباد الصالحین، اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ اگر حضور کی اطاعت کی جائے، اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ مصطفیٰ کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ مصطفیٰ کی اطاعت کرو، مصطفیٰ کی پیروی کرو۔ تو فرمایا کہ مصطفیٰ کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو پھر انعام یہ ہوگا کہ تم آخرت میں ان کے ساتھ ہوگے جو میرے انبیاء ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، اور وہ جو صدیقین ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے انعام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا منافقین کا ذکر، کہ منافقین موت سے ڈرتے ہیں، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ جہاد میں شرکت نہیں کرتے، بلکہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، اہل تقویٰ کے لیے آخرت میں بہترین اجر ہے، اور موت سے ڈر کر جہاد نہ کرنے والوں، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند ہی کیوں نہ کر لو۔ پتہ چلا کہ موت سے ڈر کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے خود کو روک لینا، اور یہ عذر پیش کرنا کیونکہ میدان جنگ میں تھے موت تو آنی ہی تھی، فرمایا نہیں، بلکہ موت تو وہ ہے کہ اگر انسان زمین کی 7ویں تہ میں بھی بیٹھ جائے اور کسی بختر بند گاڑی میں خود کو بند کر لے، یا مضبوط پتھروں کے قلعے میں خود کو بند کر دے، کہیں بھی چلا جائے، موت جب لکھی ہوئی ہے تو پھر وہ آ سکتی ہے، اگرچہ انسان اپنے بستر پر سویا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ موت کا وقت اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا، اور موت اسی وقت میں آنی ہے، اس میں کوئی تاخیر ممکن نہیں۔ معاشرتی آداب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو کم از کم اسی لفظ سے یا اس سے بہتر لفظ کے ساتھ جواب دو۔ مثلاً اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے السلام علیکم تو جواب دیا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پھر جواب دیا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا السلام علیکم۔
آقا علیہ السلام نے جواب دیا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک اور شخص آیا، اس نے مزید ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ سلام کیا۔ آقا علیہ السلام نے مزید ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ جواب دیا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے مزید ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ سلام کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر لفظ کے بڑھانے پر 10 نیکیاں ملتی چلی جا رہی ہیں، اور فرمایا کہ پہلے شخص نے 10 نیکیاں کمائیں، دوسرے نے 20، جبکہ تیسرے آنے والے نے سلام کے ذریعے 30 نیکیاں کمائیں۔ اللہ رب العزت نے قتل خطا کا ذکر کیا، اور قتل خطا سے مراد وہ قتل ہے جو غیر ارادی طور پر انسان سے سرزد ہو جائے۔ فرمایا اگر مسلمان قتل خطا کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ اس کی تلافی کے لیے کفارہ بھی ادا کرے گا اور دیت بھی ادا کرے گا۔ پھر اگر قتل کسی معاہد قوم کے فرد کا ہو تو اس صورت میں بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفارہ بھی ادا کرے اور دیت بھی ادا کرے۔ لیکن اگر قتل کسی دشمن قوم کے فرد کا ہو تو فرمایا کہ پھر فقط کفارہ ادا کرے گا۔ اور کفارہ کیا ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کروانا۔ لیکن اگر مومن غلام دستیاب نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا۔ جبکہ حدیث پاک میں قتل خطا کی دیت کا ذکر کرتے ہوئے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ قتل خطا کی دیت یہ ہے کہ 1000 طلائی دینار یا 10,000 چاندی کے درہم یا 100 اونٹ، یہ قتل خطا کی دیت ہے جو قاتل نے مقتول کے ورثاء کو ادا کرنی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قتل عمد کا ذکر کیا۔ قتل عمد سے مراد جان بوجھ کر قتل کرنا، نہ حق کسی کی جان کو تلف کرنا، نہ حق کسی کی زندگی کو ختم کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ حق قتل کرنے والا شخص جو ہے وہ دائمی طور پر جہنم کے عذاب کو چکھے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں، اور دنیا میں اس سے قصاص بھی لیا جائے گا۔ ہاں اگر مقتول کے ورثاء چاہیں تو مالی بدل کے طور پر دیت وصول کر کے وہ اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں، یہ اجازت بھی اللہ رب العزت نے قتل عمد میں دی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ جو لوگ جہاد سے کنارہ کش ہیں، یعنی جہاد میں عملی طور پر حصہ نہیں لیتے، وہ ان کے برابر اجر میں، ثواب میں، سٹیٹس میں، فضیلت میں کبھی بھی نہیں ہو سکتے جو عملی طور پر جہاد کرتے ہیں، میدان جنگ میں شرکت کرتے ہیں۔ لیکن کچھ صورتیں ذکر کی، فرمایا کہ البتہ جو شخص بیمار ہیں یا بہت بوڑھے ہیں، ضعیف العمری کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے، اگر وہ جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے مگر جنگ کی منصوبہ سازی کرنے میں، حکمت عملی ترتیب دینے میں، جنگ کو جیتنے کی چالیں سکھانے میں، اور اس کے علاوہ مجاہدین کی تربیت میں، ان کی خدمت میں مشغول ہوں، تو فرمایا پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مجاہد کا درجہ پائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد قصر نماز کا ذکر کیا، اور قصر نماز کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ مسافر کے لیے نماز کو قصر کرنا، قصر نماز سے مراد یہ ہے کہ فرائض کو قصر کر کے پڑھنا، اور نماز کی جو قصر ہے وہ وقت فرائض میں ہوگی۔ فقہ حنفی کے مطابق اگر کوئی شخص 98 کلومیٹر سے زائد کی مسافت طے کر چکا ہو تو اب اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ قصر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا کہ جو شخص ہدایت ملنے کے بعد، ہدایت کے آنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کریں اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ جائے، مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے اور اپنے لیے ایک نیا راستہ اختیار کرے، تو فرمایا کہ اب اس کا ٹھکانہ فقط جہنم ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے گواہی کا ذکر کیا، فرمایا کہ اے مومنو انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ،
اور یہ گواہی خواہ تمہاری ذات کے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، خواہ کسی امیر کے خلاف ہو، کسی غریب کے خلاف ہو، بس تم اللہ کے لیے گواہی دو، اور اللہ ان سب سے زیادہ تمہاری خیر خواہی چاہنے والا ہے، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے عدل سے نہ ہٹ جانا، عدل سے نہ پھر جانا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ہر کام سے باخبر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بڑا خاص حکم نازل فرمایا کہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنی گواہی کو غلط جگہ نہ استعمال کرو، اپنی گواہی سے نہ پھرو، اپنی حق کی جو گواہی ہے اس سے نہ پھرو۔ مراد یہ ہے کہ گواہی سچی دو، انصاف کے تقاضوں کے مطابق دو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے ذات، تمہاری اولاد، تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بڑا خاص حکم ہے۔ معاشرے میں ہم غلط گواہیوں کے چکر میں بہت سے جرائم کو خود اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبانوں سے پروان چڑھاتے ہیں، اور آخری مضمون اس پارہ کا وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منافقین کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ ہمیشہ کفر اور ایمان کے درمیان متزلزل، یعنی کشمکش، ڈگمگاتے رہتے ہیں، اس کیفیت میں ہوتے ہیں، اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کے اس حکم پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے اندر یہ علامات تو موجود نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اس ماہ مقدس کے صدقے ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، ہر طرح کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔